پاکستان میں سب سے بڑا کلچر جو ہم دیکھیں ہیٹ کلچر ہے. تو اگر آپ کہتے ہیٹ ہو تو ختم کر دیجیے اس کو. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں, لیکن پاکستان ایز اے نیشن کیا ہے اس کو بتا رہا ہوں. ایز اے نیشن پاکستان کلچر ہیٹ کلچر ہے. ابھی میں نوائے وقت میں مضمون پڑھا, نوائے وقت مشہور اخبار ہے, ایک صاحب نے کہا, اس میں لکھا تھا کہ چین سے دوستی ہمارا ایمان ہے. تو آگے پیچھے میں نے دیکھا کیوں کہہ رہا ہے آدمی کہ چین سے دوستی ہمارا ایمان ہے, کیونکہ اسی میں خود لکھا انہوں نے کہ دشمن کا دوست دوست ہوتا ہے. چین اور انڈیا دشمن ہے اور انڈیا بھی ہمارا دشمن ہے. یہ کوئی تھرڈ کلاس سوچ, یہ کوئی سوچ ہے؟ رسول اللہ نے کبھی ایسی بات بولی کہ چین چونکہ انڈیا کا دشمن ہے اور ہم بھی انڈیا کا دشمن ہے اس لیے ہماری دوستی؟ یہ بہت ہی تھرڈ کلاس کی پالیٹکس ہے. تو بہرحال آپ کے اندر کسی بھی گوشے میں کسی کے خلاف نفرت ہو, انڈیا کے خلاف, امریکہ کے خلاف, تو اس کو کھرچ کے نکال دیجیے اور صرف اللہ سے محبت کیجیے, انسان سے نہ محبت نہ دشمنی. دیکھیے انسان کے اندر جو اصل سچی اسپرٹ جو آ جاتی ہے نا, تو باقی جو اپنے آپ آتی ہے. مجھے آپ کو 10 باتیں بتانا ہے, صرف اسپرٹ کے لیول پر آپ کا اصلاح ہو جائے گی, اسپرٹ کے لیول پر, تو باقی تو اپنے آپ ہو جائے گی. تو ہیٹ کلچر اگر آپ کے اندر کچھ آیا ہو تو اس کو نکال دیجیے. اور عورتیں جو ہم فیشن اور کھانا, یعنی آپ خود فیشن تو نہیں کرتی ہوں غالباً, لیکن آپ کے بیٹے بیٹیاں ضرور کرتی ہوں گی اور اس وقت دیکھتے خوش ہوتی ہوں گی. آپ کے پوتے ہوں گے, نواسے ہوں گے, بیٹی ہوں گی, تو وہ خوب فیشن کرتی ہوں گی. تو آپ یعنی فیشن سے آپ کو, مجھے ایک وحشت جیسے ہے, آپ کو وحشت ہو جائے, فیشن آپ کو اچھا نہ لگے, چاہے پوتی کرے چاہے نواسی کرے. تو آپ کو اب سے شکر کے جذبے کے ساتھ جینا ہے. شکر اس بات کا کہ آپ کو اللہ نے فارغ کر دیا, یعنی بیٹا بیٹا اور پھر پوتا پوتی, پھر نواسی نواسے, اسے بچا لیا آپ. اب کیا آپ کو خود دعوت کا کام کیجیے, ہماری کتابیں پھیلائیے. پاکستان کو چین کے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے, ہماری لٹریچر کی ضرورت ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ, جس کو یہ نیگیٹو والی بولتا ہے. اب ایک صاحب آئے جو لائر ہیں, یا کرسی بیٹھے وہ, اور جانتے کیا کہتے ہیں؟ وہ آتے ہی 1947 میں انڈیا آزاد ہوا تو آدھے مسلمان آزاد ہوئے, سب غلامی رہ گئے. یہی بیٹھے کہتے ہیں انڈیا آزاد ہوا تو آدھے مسلمان آزاد ہوئے, آدھے مسلمان غلام رہ گئے, نہیں ہم لوگ غلامی میں ہیں. تو اس وقت ایک ہندو بیٹھی ہوتی ہے, ایک کمپنی میں افسر ہے وہ, تو میں تو ابھی چپ تھا, اسے آپ کیا بولتے ہیں, لیکن ہم ہندو ہیں اور مولانا صاحب وہاں پہ گروپ بنائے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں وہی ہم مانتے ہیں. تو بالکل چپ ہو کے پھر بول نہیں نکلی. یہ کہتے ہیں کہ آئی واز رانگ, آئی واز بلائنڈ, کہ انڈیا میں ہندو جو ہے ایک مسلم عالم کو اپنا گرو بنائے ہوئے ہیں, تو تصور غلط تھا کہ وہ انڈیا میں مسلمان غلام ہے. حالانکہ افسر گریڈ کے آدمی ہے, آفیسر گریڈ کے آدمی ہے, وہ عام ہندو نہیں تھے وہ, اور مجھ سے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں. ان کو خود اتنا کماتے ہیں وہ, ہمارے بشے میں دیتے ہیں پیسہ, وہ ہم کچھ نہیں دیتے. اور ہم یہاں آتے ہیں اور مولانا کو اپنا گرو بنایا گیا ہے. صرف وہی بات ہے, اور بہت سے ہندو ہیں, ایک ہی ہندو نہیں ہے. آپ لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھیے کہ جو پاکستان والے کیا سمجھتے ہیں, ان کا اصل پرابلم انڈیا ہے, یہ جھوٹ ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ سب ہیٹ میں جیتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ کو نہیں کہ انڈیا سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان کا. سب بڑا پرابلم ان کی اپنی
ہیٹ مینٹلٹی ہے. اور ڈیری سے نہیں, امریکہ سے بھی ہیٹ کرتے ہیں وہ, جس کے بل پر جی رہے ہیں 60 برس سے. امریکہ نے پاکستان کے اتنا زیادہ کیا, پھر بھی پاکستانی امریکہ سے ہیٹ کرتے ہیں. یہ تو آپ جو ہے خود اسی کو مشن بنائیے, مشن کہ پاکستانیوں کو ہیٹ سے نکالیں گے, ہیٹ فری بنائیں گے. یہی مشن آپ کا. اچھا ایک اور بات سوچئے, دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کوئی خاص کوالٹی دیتے ہیں, ہر انسان کو کوئی خاص کوالٹی. تو آپ کو بھی ایک خاص کوالٹی دی ہوئی ہے جس کو ابھی تک ڈسکور نہیں کیا آپ نے, جو میرے اندر نہیں ہے. وہ کوالٹی میرے اندر نہیں ہے. شی از اے سافٹ اسپوکن لیڈی, شی از اے سافٹ اسپوکن لیڈی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کی کوالٹی ہے, بہت ہی یوزفل ہے یہ کوالٹی پاکستانیوں میں وہ مشن چلانے کے لیے. کیونکہ میں جو ہوں, میری زبان ہیمری کی زبان ہے, ہیمری کرتا ہوں, میں نرمی بولی نہیں بولتا. لیکن آپ کا بہت بڑا, اس کو سمجھو, ان کے بارے میں کیا ڈسکور کیا میں نے کہ شی از اے سافٹ اسپوکن لیڈی. یہ ان کا بہت بڑا یعنی ایڈوانٹیج ہے. اور یہ تحریک چلانے کے لیے پاکستان کے درمیان کہ آپ ہیٹ فری بنائیے اپنے آپ کو. ایسے ہی چاہیے, ہمارا آدمی نہیں چاہیے ہمارے سے. ہم تو ہیمرنگ کریں گے نا تو نہیں کام چلے گا. یہ جو بولی بولیں گی نا اس سے لوگ زیادہ سنیں گے, زیادہ یعنی نصیحت لیں گے. تو آپ جو ہے اب اس کوالٹی کو استعمال کیجیے اور ایک ہی مشن بنائیے کہ پاکستانیوں کو ہیٹ فری بنانا. نہ امریکہ سے ہیٹ, نہ انڈیا سے ہیٹ, نہ کسی سے ہیٹ, کتا بلی سے بھی ہیٹ نہیں. تب آپ کے لیے ایک نئی جنت اللہ بنا دیں گے. اس کے لیے ایک اور جنت بناؤ, کیونکہ اس وقت دنیا میں پاکستانیوں کے ساری دنیا کا مسئلہ ہے کہ سب ہیٹ میں جیتے ہیں. جو امریکہ میں رہتے ہیں نا وہ بھی امریکہ سے ہیٹ کرتے ہیں. اتنا کامن ہے ہر جگہ. تو آپ خیر پاکستان میں اس مشن کو اپنا لیجئے, اب اس کوالٹی کو استعمال کیجئے کہ پوری نیشن کو ہیٹ فری بنانا. اب دیکھیں آپس میں مارتے ہیں ایک دوسرے کو. میں ایک مرتبہ گیا عراق میں ایک پاکستانی سے ملاقات ہوئی. وہ شیعہ تھے. وہ ان کا کہ میں دلی میں پیدا ہوا اور دلی سے میں یہاں آ گیا پاکستان. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے انڈیا بھی دیکھا اور پاکستان بھی دیکھا, کیونکہ عمر ان کی زیادہ ہو چکی تھی, اب شاید ڈیتھ ہو چکی ہوگی. تو رونے لگے وہ. میں فرق پوچھا کیا فرق, رو کر انہوں نے کہا کہ کیا فرق بتائیں, پہلے ہندو مسلم لڑائی ہوتی تھی, اب یہاں شیعہ سنی کی لڑائی. رو کر کہا اس نے. انڈیا میں ہم جب تھے تو وہاں ہندو مسلم لڑائی تھی, اب پاکستان آ گئے شیعہ سنی لڑائی. یہ کیا ہیٹ, یعنی یہ ہیٹ کا حال ہے کہ جس محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے تھے, اس کے جہاں رہے تھے کچھ دن وہ بم مار دیا, وہاں بم مار دیا. تو ہیٹ آپ کو پاگل بناتا ہے. یہ پاگل پن کی باتیں ہیں. دیکھیں وہ جو گھر جہاں وہ رہتے وہ تو ایک ہسٹوریکل مونومنٹ کی حیثیت تھے. لوگ دیکھنے جاتے کہ بھائی یہاں مسجد رہے ہیں. وہ ایک ہسٹری تھی, ہسٹری, اس کو بم مار دیا. تو مصر میں اخوانی آیا, وہ آتے ہی کیا ہوا کہ آرام کو توڑو, ابو لہب کو توڑو. یہ سب پاگل پن ہے. وہ بھی ہیٹ میں جیتے ہیں. تو مسلمانوں کا ساری دنیا میں جو ٹاپ کا جو پرابلم وہ ہے کہ ہیٹ میں جیتے ہیں. اچھا آپ ہیٹ میں جیئیں گے, جانتے کیا ہوگا, شیطان آپ کے اندر گھس آئے گا. ہیٹ شیطان کا کلچر ہے اور فرشتے بھاگ جائیں گے, اللہ سے آپ کو تعلق ٹوٹ جائے گا. تو آپ اسی کو مشن بنائیے, اپنا مشن. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سافٹ اسپوکن بنایا ہے, اسی لیے پیدا کیا آپ کو. آپ کو پیدائش اسی لیے ہوئی, پیدا کی گئی ہیں آپ, اس کو بطور مشن لیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا ہے بیٹی, تو شکر کیجئے کہ اس مشن کو چلانے کے لیے آپ رات دن ایک کر سکتی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. تو آج سے یہی آپ ڈیسیژن لیجیے
رات دن صبح شام اسی مشن کو چلانا. ہماری جو کتابیں ہیں اس کو پھیلائیے, آپ خود لوگوں کو بتائیے, دعائیں کیجیے. کچھ ساتھی